تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام محمد اور والد کا نام اسماعیل، آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش اسی شہر میں 13 شعبان سن 194 ہجری میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن ہی میں ان کی بینائی چلی گئی۔ والدہ کو بہت صدمہ تھا اور بارگاہ الہی میں آہ و زاری رویا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے کہ تیری دعا قبول ہوئی۔ صبح دیکھا تو بیٹی کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ آپ بڑے ذہین و فطین تھے۔ بچپن ہی سے حدیث سننے کا بے انتہا شوق تھا، اس لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ کوئی حدیث سنتے تو فوراً یاد کر لیتے، چنانچہ خود فرماتے تھے کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث اور 2,00,000 اس کے علاوہ یاد آئی۔ اس شوق کے جذبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ لوگ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ نے تقریباً 23 کتابیں لکھی، جن میں سے سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقویٰ و طہارت کا بے انتہا اہتمام کیا۔ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اسی طرح 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کو اصحان الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا، اور یہ حدیث کے ذخیروں میں سے سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 شوال سن 253 ہجری میں بعد نماز عشاء انتقال فرمایا۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ اس نے زمین کے اندر بہت سی دھات پیدا کر دی ہے، ان میں سے پتھر کی شکل میں ہیرا اور کوئلہ بھی نکلتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی جنس کی 2 الگ الگ شکلیں ہیں، مگر وہ حقیقت میں کاربن ہے۔ وہ کون سی ذات ہے
جو کاربن جیسی چیز کو بھی ہیرے کی شکل دیتا ہے اور روشن اور چمکدار بنا دیتا ہے، اور کبھی کوئلے کی شکل دے کر اسے سیاہ اور بدصورت بنا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک جنس کی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی جس طرح موت سے بچا جاتا ہے اس طرح شوہر کے بھائیوں سے بچنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 5232، روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، ایسا لگتا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو موڑ کر پہلو سے الگ رکھتے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 260، روایت حضرت ابی حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا کرنا ہے۔ کتاب بہقی فی السنن الکبریٰ، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 360، روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے کعبہ پر جہاں سے نظر پڑ جائے ہاتھ اٹھائیں، پھر دعا مانگیں، کیونکہ یہ دعا قبولیت کا خاص وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی ذرہ سی بھی زمین ناحق لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 2454، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالی تم پر زمین کی برکات کو نہ ظاہر کر دے۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 6427، روایت حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہ ہمیشہ اس باغوں میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 13۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک مکار جن پریشان کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر عالمی لا یجاورنہ۔
ہن بر ولا فاجر من شر ما ذرا فی الارض ومن شر ما یخرج منها ومن شر ما یعرج فی السماء وما ینزل منها ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ پریشانی ختم کر دی۔ کتاب کنز الامہ، حدیث نمبر 28539۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی جانب منسوب چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی ادب والے مہینے کی، اور نہ ان قربانیوں کی جن کے گلے میں قلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہو، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرو جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی طلب کر کے بیت اللہ جا رہے ہو۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی کل وقت و حین